فما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کی جناب میں، تو اللہ کے وہ علم میں ہوتا ہے۔ نظر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر مانی جائے، منت مانی جائے، تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورۃ الدہر میں بھی آیت آئی ہے، نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی وہاں کی گئی ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلاً معاملہ ہے تو میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی، مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں، اتنی نفل کروں گا یا اتنی عبادت کروں گا۔ اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس پر سوال بھی آیا تھا، میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ تحریمی ہے، نہیں، لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی۔ اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی، جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہو گئی۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی۔ لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے، جبکہ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے تو اس میں بالکل وضاحت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور میں اسی کا متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل لا یأتی النذر عن ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ، نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر دی، یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فرمایا قال اللہ عز وجل لا یأتی النذر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ ولکنہ شیء استخرج بہ من البخیل یؤتینی علیہ ما لا یؤتینی علی البخل، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں۔ اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات۔ نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا، کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے، میرا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ تو اس سے بہرحال میری وہ جو میرا احساس تھا، اور اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو قرآن سنت کے مطالعے سے ہے، مجموعی مطالعے سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے، اس میں بعض چیزیں واقعہ یہ ہے کہ فٹ نہیں بیٹھتی۔ عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ۔ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو۔ یہ تو obligatory ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مغالطے میں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، ہے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. یہاں آتا زکات تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے. اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائدہ دے ڈالو. ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ. ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے. حضور نے کبھی زکات دی، کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکات واجب ہوتی. ایسی عجیب بات ہے. ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب. کبھی آپ نے مال رکھا ہے؟ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پانچے جو ہے ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے. ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے. اسوہ تو یہ ہے، اور صرف آپ کا نہیں. جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے. کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس. میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں. ایک انصاری نے ایک ہجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو. He didn't have any home. ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے. قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے. دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس. قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں. کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا. ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے. پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے. شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں. انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجورے کچھ انگوروں کے گوشے رکھے. اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے. یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں. مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ. جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کر. بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھی. اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند روٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اور پھر حضرت عمر کی طرف رک کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں. تو یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ. آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے. جتنا بھی آپ نے جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کریں. یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%. وہاں 700% ملتا ہے. 700% نہیں، 7,000، 700 گنا. بینکس. حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ. بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے وعظ کوئی ممکن نہیں. اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کر، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا. آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیش، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا. مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا. اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تم، کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں. البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا، اس کی تو جان پر بن جائیں گے. تو یہ ہے انفاق کا معاملہ. اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے. قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا. اور جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو. قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا. اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے
کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورت زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے. لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان رسل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں. یہ آپ کے چوائس پر ہے. البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینکتے. عام حالات میں یہ نہیں. ایک شخص آئے، صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤ. اچھا میں آدھا جو نہیں، آدھا بھی بہت. فرمایا تہائی دیتا ہوں. فرمایا ہاں تہائی کافی. وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے. اور یہی قانون ہے وراثت کا. آپ ثلث سے زیادہ، ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں. وارث کے لیے لا وصیت لوارث. تو یہ ہے زکوٰۃ در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے. کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا. عجیب اس کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا، حسین. یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں، وہ واقعتاً حقیقی تقوی ہے، صحیح تقوی ہے، قلب کا تقوی ہے. جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف. التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی یہاں ہوتا ہے. دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے. باقی لباس و نزاکت یہ ساری متقیوں کسی بنالی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروت ہے، یہ تقوی نہیں ہے. لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے. اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا. جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے. بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ کیسے بچیں گے، نیچے لشکر آ گیا، آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا. خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو نظر آ جائیں گے. آپ نے لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا ہے. پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے. مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے. آپ گئے ہی نہیں.